السلام علیکم محترم ناظرین۔ جس عورت کے ہونٹ کالے ہوں ایسی عورت موٹی ٹوپی والے طوطے پسند ہوتے ہیں اس کو۔ جس عورت کے ناک کے سوراخ تنگ ہوتے ہیں اس کے نیچے والی بھی تنگ ہوتی ہے۔ جو عورت مرچیں والی زیادہ چیزیں کھاتی ہے ایسی عورت بہت جلدی فارغ ہو جاتی ہے۔ جو عورت پورا منہ کھول کر ہنستی ہے ایسی عورت پورا طوطا اندر لینا پسند کرتی ہے۔ جس عورت کا ایک دانت ٹوٹا ہوا ہوتا ہے ایسی عورت میں گرمی کی حد سے زیادہ ہوتی ہے۔ جس عورت کی کلائیاں موٹی ہوتی ہیں ایسی عورت کی موٹی مولی لینا پسند ہوتی ہے۔ عورت کو گاجر کا جوس پلا کر جمع کرو، عورت تمہیں جلدی چھوٹنے نہیں دے گی۔ ہمیشہ طاقتور رہنا ہے تو جماعت سے پہلے حریر کا مربع کھا لیا کرو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ ٹائمنگ بڑھانی ہے تو جماع کے دوران اگربتی کی خوشبو سونگھ کر ٹائمنگ بڑھ جائے گی۔ بھنڈی کی سبزی عورت کو کھلاتا رہا کرو، 100 سال تک عورت کا سوراخ تنگ نہیں ہو رہے گا۔ اپنے طوطے کو موٹا کرنا ہے تو اونٹ کی چربی کا تیل طوطے پر لگا دیا کرو، موٹا ہو جائے گا۔ کالے بکرے کے کپورے کی چمڑی اتار کر طوطے پر لگاؤ، طوطا لمبا ہونا شروع ہو جائے گا۔ عورت کی آنکھ میں سرما لگا کر جمع کرو، عورت کی نظر کی باز کی طرح ہو جائے گی۔ جو عورت چیخ چیخ کر بولتی رہتی ہے ایسی عورت کا جماع کے وقت منہ پر تالا لگا ہوتا ہے۔ جس عورت چھاتی وزنی ہوتی ہیں ایسی عورت اوپر بیٹھ کر طوطا لینا پسند کرتی ہے۔ جس کی چھاتیاں بالکل نہیں ہوتی ایسی عورتوں میں گرمی نہ ہونے کے بھی برابر ہوتی ہے۔ جو لسورا کھا کر جمع کرتا ہے اس کا نفس لوہے جیسا سخت ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، چقندر کھا کر عورت میں کی جانے سے عورت جلدی فارغ ہو جاتی ہے۔ سونف کھا کر جمع کیا کرو، بیوی ہمیشہ تم سے خوش اور راضی رہے گی۔ ناظرین، بھنے ہوئے چنے کھانے والا مرد 4 عورتوں کی شہوت پوری کر سکتا ہے۔ ناظرین، جس عورت کی ہاتھ بڑے ہوتے ہیں اس کی شرمگاہ ٹائٹ اور تنگ ہوتی ہے۔ جس عورت کے منہ سے بدبو نہیں آتی وہ جلدی ہی فارغ ہو جاتی ہے۔ جس عورت کے دانت دودھ جیسے سفید ہوں اس کی شرمگاہ میں آگ زیادہ ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، جس عورت کو بچھو اڑبا رہا ہوتا ہے اس کا سوراخ بہت ہی تنگ ہوتا ہے۔ جس عورت کے دانت میں کیڑا لگا ہوتا ہے اس کی شرمگاہ پر بال جلدی آتے ہیں۔ جس عورت کا پچھواڑا بڑا ہوتا ہے اس کی شرمگاہ ٹائٹ ہوتی ہے۔ جس عورت کے ناک چھوٹا ہوتا ہے اس کو حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ جو عورت غصے کی تیز ہو اس کو مباشرت کروانے کا بہت ہی زیادہ شوق ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، جس عورت کے ہونٹ بڑے اور موٹے ہوں اور نفس کو منہ میں ضرور لیتی ہے۔ ناظرین، جس عورت کی ایڑی کالی ہوتی ہے اس کی شرم کا انار جیسی لال ہوتی ہے۔ جس عورت کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں ہاتھوں سے خود کو فارغ کر لطف لیتی ہے۔ جس عورت کے سر میں زیادہ جوئیں ہوتی ہیں وہ عورت لمبی چیزوں سے لطف لیتی رہتی ہے۔ جس عورت کے منہ سے بدبو آئے سمجھ جاؤ اپنے ہاتھ کی انگلی سے خود سوزی بھی کرتی ہے وہ۔ جس عورت کے آنکھ میں ہلکے دھبے ہوں سمجھ جاؤ ایسی عورت اپنے سوراخ میں انگلی ڈالتی رہتی ہے۔ جس عورت کی ایڑیاں پھٹی ہوں سمجھ جاؤ ایسی عورت خود سوزی میں زیادہ لطف لیتی ہے۔ محترم ناظرین، جس عورت کے چہرے پر دانے ہوں سمجھ جاؤ کہ وہ عورت نہاتے وقت خود سوزی لازماً کرتی ہے۔ قبض کی حالت میں عورت سے کام کرنے سے قبض پوری طرح کھل جاتی ہے۔ جس عورت کے سر میں جلدی سفید بال آ جائیں وہ زیادہ خود سوزی کرتی رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کے سر میں جلد سفید بال آ جاتے ہیں۔ جس عورت کا ناک لمبا ہوتا ہے ایسی عورت کی شرمگاہ بھی لمبی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، جس عورت کے منہ کا مہانہ تنگ ہو اس کی خاص جگہ کا بھی مہانہ تنگ ہوتا ہے۔ جو عورت کھڑے ہو کر صفائی کرتی ہے وہ کھڑے ہو کر لطف لینا بھی پسند کرتی ہے۔ جس عورت کی آواز
اونچی ہوتی ہے ایسی عورت لطف لیتے وقت چینختی کم مارتی ہے۔ جو عورت دیر سے سونے کی عادی ہوتی ہے ایسی عورت کو شہوت بہت ہی دیر سے آتی ہے۔ جس عورت نے ہوش سے زیادہ ہوتا ہے وہ فارغ ہونے میں دیر نہیں لگاتی۔ محترم ناظرین، جو عورت چائے زیادہ پیتی رہتی ہے ایسی عورت سے جلدی فارغ ہو جاتی ہے۔ جو عورت الٹا لیٹ کر سوتی ہے وہ گرم زیادہ ہوتی ہے۔ جو عورت بائیں جانب ہو کر سونے کی عادی ہو ایسی عورت میں شہوت کم ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، سفیدے کے درخت کے پتوں کو چبانے سے نفس میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ بڑھنی کے درخت کے پھولوں کو نچوڑ کر رس نفس پر ڈالنے سے نفس 3 دن کے اندر 9 انچ لمبا ہو جائے گا۔ کپڑوں پر چائے کا داغ لگ جائے تو داغ پر گرم مسالہ رگڑ دو، داغ اتر جائے گا۔ مکڑی کے جالے زیادہ ہوں تو کمرے میں اگربتی جلا دو، مکڑی کے جالے نہیں بنائے گی۔ برتن کالے ہو جاتے ہوں تو برتن پر لیموں کے پتر رگڑو، انشاءاللہ برتن کالے نہیں ہوں گے۔ روٹی کھا کر 1 چٹکی ہلدی چاٹ لو، سارا کھانا فوراً ہضم ہو جائے گا۔